سنو، اگر آج تمہیں اپنی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا ایمان ڈگمگا رہا ہے، اور کبھی کبھی تو تم یہ بھی سوچتے ہو کہ اتنی دعائیں مانگ لی مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، اور تم سوچتے ہو کہ اب بس، جب سارے دروازے بند ہو جائیں اور کہیں سے کوئی راستہ ہی نظر نہ آئے، تو سنو، اللہ پر یقین رکھنا، نہ کبھی نماز کو چھوڑنا اور نہ ہی دعا کو۔ جو راستے تمہیں بند لگتے ہیں، جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، جو تمہیں اندھیرا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، سب وقتی ہوتا ہے، مگر یاد رکھنا، تمہاری دعاؤں کو اور تمہارے اللہ پر یقین کو وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعائیں ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ اللہ کے فیصلے وقتی نہیں ہوتے، بس تم توکل رکھو، وہ ہر شے کو ایک دن تمہارا مقدر بنا دے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور پھر تم کانپتے لبوں سے اس بات کی گواہی دو گے کہ بے شک وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یہ دل اس کی محبت میں پھٹنے لگے گا اور تم اپنی قسمت پر رشک کرو گے۔ بس تم کبھی بھی مایوس ہو کر خود کو مایوسیوں کے گڑھوں میں مت دھکیلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، لوگو، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ کی دی گئی تکلیفوں پر کبھی شکوہ مت کرنا، بلکہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے مگر تم جانتے نہیں۔ اگر وہ عطا کرنے میں دیر کرتا ہے پھر بھی اس کی رضا ہے، اور اگر بن مانگے عطا کر دے تب بھی شکر ہے اس پاک پروردگار کا۔ اگر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو صبر رکھیے، ہو سکتا ہے آزمائش کے اس پار خیر کا گلستان ہو۔ تمہاری زندگی میں بہت سے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو تمہیں ناگوار لگتے ہیں، مگر انہی دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں تمہاری زندگی میں قدم رکھتی ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کیسے پروردگار اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مناسب تدبیریں فرماتا ہے تاکہ وہ ہدایت تک پہنچ جائے؟ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کا سوال کرتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہوتی اور اسے سیدھے راستے پر چلانے والی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا اپنی تکلیف سے نجات یا نعمتوں کے حصول یا اپنی پسندیدہ چیز کے حصول کے لیے دعا کا سہارا تو لیتا ہے مگر جلد بازی کرتا ہے۔ انسان کی یہ جلد بازی قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب کسی بندہ مومن کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو اسے اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی حاجت و ضرورت کو بھی کمال ترین تواضع کے ساتھ مسلسل اپنے رب کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے، اور بار بار اپنی عرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔
قبولیت اور عدم قبولیت دونوں صورتوں میں دعا کا یہ تسلسل اس کے لیے سراسر خیر و اجر کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اللہ سے کوئی دعا کرے اور اس میں گناہ کا عمل نہ ہو اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو 3 میں سے ایک چیز عطا کر دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، یا اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا، یا اس دعا میں مانگی گئی چیز کے برابر کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا جائے گا۔ جان لو کہ دعا کی قبولیت کا عمل طویل عرصے کے لیے بھی مؤخر ہو سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے شفا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی واپسی کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعائیں اس کی واضح مثال ہیں۔ بس ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جانتے ہو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ بہت ساری احادیث میں بھی دعا مانگنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اے لوگو، تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ جو دعا تم شدت سے بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو اور سوچتے ہو کہ قبول بھی ہوگی یا نہیں، اور قبولیت کے اشارے ڈھونڈتے ہو، تو جان لو جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو اللہ بھی تم سے اتنا ہی راضی ہوتا ہے۔ اگر آج تم وسوسوں کا شکار ہو اور دل میں شکوے رکھ کر اپنی قسمت کو کوستے ہو تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمام دعائیں رکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اگر تم اپنی قسمت کو کوسنے لگو اور تمہیں اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یاد رکھنا یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے، اور اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے گڑھوں میں بہت ہی آسانی کے ساتھ لے جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو تم اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیز کا حصول ناممکن لگ رہا ہے اور قبولیت کے راستے دشوار نظر آ رہے ہیں تو جانتے ہو یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہیں کہ وہ تمہیں خود سے جوڑنا چاہتا ہے۔ آج جتنے بھی دکھ، جتنی بھی تمنائیں تمہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ تمہارے پاک پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اور جن چیزوں اور جن خواہشوں کے لیے تم اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتے ہو وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہیں کہ اس کا بندہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو آسمان سے کبھی بھی ناکامیوں کا پیغام نہیں آتا، ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے۔ یہ یقین دہانی کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ عنقریب تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جب اللہ کی مشیت اپنے بندوں کی مشیت سے مل جاتی ہے تو پھر تمہارے کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آج تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے اور تمہاری منزل تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے تو سنو، اللہ تب تک تمہارے دل سے اس چیز کا خیال نہیں نکالتا جب تک کہیں نہ کہیں اس کے ملنے کی گنجائش تمہارے مقدر میں ہوتی ہے۔ اور جان لو جب تم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگتے ہو
تو تب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کسی کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا کر رہا ہوتا ہے، تمہاری رکاوٹوں کو تمہارے لیے وسیلے بنا رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹانے پلٹانے والا ہے، اور تمہارا یہ دل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اس کو الٹاتا اور پلٹاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ نیکیاں تمہیں آسان لگنے لگتی ہیں، اور تمہارے بے چین دل کو اللہ کی یاد اور سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا یقین کے ساتھ دعائیں مانگنا نہ صرف تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمانوں پر کرتا ہوں۔ بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب عطا کرے گا جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، دن کے اجالوں میں مانگتے ہو، رات کے اندھیروں میں مانگتے ہو، تہجد میں مانگتے ہو، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہو، اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہو، آنسو بہاتے ہو، تو یاد رکھو، وہ کبھی بھی تمہارے آنسوؤں کو ضائع نہیں جانے دے گا، اور تمہیں ان آنسوؤں کا، ان دعاؤں کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔